میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو۔ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیت یہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر نیت اچھی ہوئی تو ثواب بھی ملے گا۔ تو اچھی نیتیں کر لینے میں فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو نیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اللہ کی رضا، یعنی اللہ کی رضا پانے کے لیے میں بیان میں شریک رہوں گا۔ اللہ کی رضا یہ سب سے پہلے ہوتی ہے۔ اگر ثواب چاہیے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کرنی چاہیے، یعنی کہ میں اس فعل کے ذریعے، اس کام کے ذریعے جو میں آیا ہوں، یہاں بیٹھا ہوں، میں سن رہا ہوں یا میں بول رہا ہوں، میں ان کام کے ذریعے کیا چاہتا ہوں؟ کیا چاہتا ہوں؟ اللہ کی رضا، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا پالنے والا، زندگی اور موت کا جو مالک ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ بس یہ نیت بنانے کی عادت پیدا کرنی پڑے گی۔ ہماری عموماً نیتوں میں ملاوٹ ہوا کرتی ہے، یا ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نیت کی گہرائی اور اس نیت کے اندر موجود جو سبق ہے شاید اس سے ناواقفیت بھی ہوتی ہوگی کہ یہ کیا، یعنی جب اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی کام کیا جاتا ہے نا، تو پھر عموماً اس میں آنے والی تکالیف پر بھی آدمی واویلا نہیں کرتا، اور بہت ساری اس کی سوچ، اس کا مزاج، اس کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کہیں جاتا ہے۔ آپ کسی کو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، اب وہ آپ کی نیکی کی دعوت سے راضی نہیں ہو رہا، وہ آپ جس کو آپ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں وہ مان نہیں رہا ہے، سن نہیں رہا ہے، مگر آپ کی جو نیت ہے نا وہ تھی اللہ کی رضا۔ آپ اس کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے بھی آپ کی نظر اللہ کی رضا پر ہے
کہ اللہ تو راضی ہوگا نا. تو آپ جب اس کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، وہ قبول کرے یا نہ کرے. اگر اللہ نے قبول کر لیا آپ کے نیکی کی دعوت کا دینا تو وہ آپ کو ثواب دے گا، وہ ہم کو ثواب دے گا، اور ثواب دے گا، نیکیاں ملیں گی، اور نیکیوں کی قدر قیامت کے دن ہوگی. جب ماں بیٹے کو اور بیٹا ماں کو، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس روز پتہ چلے گا کہ نیکی کی قدر و قیمت کیا ہے، نیکی کی اہمیت کیا ہے. آج ہم بڑے مطلب کہ وہ اپنے کوئی خاصی انداز میں نیکی چھوڑ دیتے ہیں. نیکی کے کام چھوڑنا یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، نیکی کا کام کا چھوٹ جانا ہے نا، یہ بہت بڑا الارم ہے، بہت بڑا الارم ہے، بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. نیکی کا کام چھوٹ جانا، کسی کا درس دیتا دیتا چھوٹ گیا، کوئی بیان کرتے کرتے چھوٹ گیا، کسی کی نیکی کی دعوت کے ٹھیک ٹھاک دورے ہوتے تھے وہ کم ہو گئے یا وہ چھوٹ گئے، کسی کا علاقائی دورہ برا نیکی کی دعوت چھوٹ گیا، کسی کے مدنی قافلے جیسے کم ہو جائیں، کسی کے مدنی انعامات پر عمل کرنے کا معاملہ کمزور پڑ جائے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا تلاوت کرنا کم ہو جائے، کوئی پہلی صف کا نمازی تھا تو صف پہلی کے بجائے پیچھے آ جائے، کوئی جماعت سے نماز کا پابند تھا تو اس کی جماعتیں چھوٹنی شروع ہو جائیں، کوئی روزانہ کم از کم 313 بار درود شریف پڑھتا تھا وہ درود شریف پڑھنا اس کا کم ہو جائے، تسبیحات کا اس کا معمول تھا تسبیحات اس کی کم ہو جائیں، وہ دعا میں روتا تھا اب رونا اس کا رک جائے یا کم ہو جائے یا بند ہو جائے، وہ آگے آ کر نیکی کی دعوت سنا کرتا تھا، اجتماع میں اول تاکہ شرکت کرتا تھا، اب ایسا نہیں کر پاتا، پیچھے رہ گیا ہے. تو یہ جو پیچھے ہٹنا ہے نا، جیسے کالج اور یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کا مطلب کہ وہ پریکٹس ہوتی ہے فرسٹ آنے کی، اسکول کے جو لڑکے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کی پریکٹس ہوتی ہے فرسٹ آنے کی، تو جب وہ 400 میں سے 350 نمبر لاتے تھے، 375 نمبر لاتے تھے، تو جیسے ہی ان کے نمبر 325 ہوتے ہیں، 320 ہوتے ہیں، 300 ہوتے تو فوراً گھر میں 1 گھنٹہ بجتا ہے اور وہ رزلٹ دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے یا نہیں ہے. اب یہ ڈیفینیٹلی بات ہے کہ اس سے جتنی محنت کی تھی اس کے اندر اس کو نمبر ملے، قطع نظر اس سے کہ چیکنگ کیا ہوئی نہ ہوئی نہیں ہوئی. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا. تو فوراً اس کو نظر آ جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا. ایک شخص جب دکان کھولتا ہے دکان بند کرتا ہے، تو جب دکان بند کرتا ہے میں نے مارکیٹ میں دیکھا ہے کہ بعض لوگ روزانہ کی سیل اور یہ سب لکھتے ہیں، خرچے لکھتے ہیں، ایک ڈائری کا پیج ہوتا ہے، اور جب رات کو جاتے ہیں تو لکیریں مارتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ آج کیا مطلب کہ ہم نے کمایا. روز کا 500 روپے کا خرچہ آتا تو آج 1000 روپے کمائے نہیں کمائے، 500-700 روپے کمائے یا نہیں کمائے. تو دیکھتے ہیں یار آج 300 روپے کمائے تو 200 روپے جیب سے گئے. تو وہ جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ ایک دن کہ یار یہ 500 کی جگہ پر 300 روپے کا نفع کیسے ہوا، تو اگلے دن وہ اپنے آپ کو درست کرتے ہیں. ان کی مطلب کہ وہ اب یہ کیا کریں گے، یہ نہیں کہیں کہ اس کی وجہ سے 300 روپے ہوا، اس کی وجہ سے 200 روپے ہوا. وہ اگر کرتے بھی تو ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن کچھ بھی یہ الارم بجتا ہے اندر میں نا، ایک گھنٹی بجتی ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا. اگلے دن میں 200 روپے کل کے کور کرنے اور 500 روپے تو 700 روپے اس کو اگلے دن کمانے ہوتے ہیں. اسی طرح اسٹوڈنٹ کو اگلے سیمسٹر کے اندر، اگلے ایگزامینیشن کے اندر، اگلے ٹیسٹ کے اندر اس نے اپنے نمبر کو کور کرنا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر لوگ دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، بیماری کی وجہ سے کاروبار کم ہو جاتا ہے، بیماری کی وجہ سے نمبر کم آ جاتے ہیں، لیکن اگلے سیمسٹر یا اگلے ایگزامینیشن کے اندر اگلے روز وہ اپنی اس لاس کو کور کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں نہیں کرتے. یہ بتائیے اس سے کس کا اتفاق ہے؟ مانتے ہیں آپ کہ ہاں یار ایسا ہوتا ہے. لیکن جب نیکی کی دعوت کی بات آتی ہے اس وقت
جو لاس ہو گیا ہوتا ہے، نقصان ہو گیا ہوتا ہے، اس کو کور کرنے کی سوچ کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ جیسے بزرگوں کے واقعات میں نے پڑھے کہ کسی وجہ سے اگر اس دن کے اوراد و وظائف یا اس روز کی تلاوت ان کی کم ہو جائے کسی بھی وجہ سے، تو وہ اگلے روز اس کی پچھلی پوری کرتے تھے۔ اگر کوئی روز کے مثال کے طور پر 1.5 رکوع 1.5 پارہ قرآن پڑھتا تھا، اور کسی روز اس نے 1 پارہ پڑھا بزرگ نے، تو اگلے روز وہ 2 پارے پڑھتے تھے، 1.5 اس دن کا، آدھا پچھلا۔ اپنا لاس کور کرنے کی مینٹلٹی تھی۔ تو اپنے نقصان کو محسوس کرنا پہلی بات، کہ وہ رحمت الہی جو نماز با جماعت پڑھنے والے کی پہلی صف کے نمازی پر اترتی ہے، وہ رحمت الہی دوسری صف والے کے لیے تو نہیں ہے نا۔ امام کے پیچھے مؤذن کے بعد وہ رحمت الہی چلتی ہے، مطلب وہ جو رحمت ہوتی ہے، ایک ثواب اور ایک رحمت کا جو تسلسل ہے جو کتاب بیان کیا گیا، وہ سیدھی جانب جو مؤذن کے کھڑے ہوتے ہیں وہ، پھر جو الٹی جانب کھڑے ہوتے ہیں وہ، اس کے بعد پیچھے، تو یہ بتدریج اس طرح۔ مگر جو مقام و مرتبہ پہلی صف والوں کا، وہ مقام و مرتبہ دوسری صف والوں کا تو نہیں ہے۔ جو مقام و مرتبہ زیادہ تلاوت کرنے والوں کا ہے، جو مقام و مرتبہ زیادہ درود شریف پڑھنے والوں کا ہے، جو نمبر جتنی زیادہ نیکی کرنے والے کے ہیں، جو نمبر تہجد گزار کے ہیں، سب کے لیے اخلاص شرط ہے، اخلاص بنیاد ہے۔ کس کے لیے کریں گے؟ کس کے لیے کریں گے؟ پھر کہیں کس کے لیے عمل کریں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ مولا تو راضی ہو جا بس، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے نا۔ ہم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر رب کو دھوکہ، جو سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، سمعی ہے، بصیر ہے، اس سے نہ کوئی جھوٹ بول سکتا ہے، اسے نہ کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس سے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پھر ثواب دینے والا بھی وہی ہے، پکڑ کرنے والا بھی وہی ہے، معاف کرنے والا بھی وہی ہے، عذاب دینے والا بھی وہی ہے، رحمت فرمانے والا بھی وہی ہے، غضب فرمانے والا بھی وہی ہے، رحمان بھی وہی ہے، قہار بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے تو جبار بھی وہی ہے، کریم بھی وہی ہے تو حلیم بھی وہی ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اور نیکی کی توفیق یہ ہے ہی رب کے دست قدرت میں۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نیکی کی توفیق نہ دے، کوئی نیکی کر ہی نہیں سکتا، تو آخر کسی کی وجہ سے نیکی چھوٹ کیسے سکتی ہے؟ بات سمجھ رہے؟ جب نیکی کی توفیق دینی رب نے اور نیکی کی توفیق لینی بھی رب نے، اس کی کوئی رحمت کی نظر ہمیں نیکی کی توفیق دے سکتی ہے، اور ہماری کوئی ادنا سی خطا ہم سے نیکی کی توفیق چھین سکتی ہے۔ کہ نیکی کرنا یہ بھی ایک نعمت ہے۔ کیا ہے؟ نیکی کرنا یہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ جب ہم نیکی کرتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے، اور ثواب ایک ایسا خزانہ ہے جو رب کے دست قدرت میں ہے، وہ جس سے چاہے دے دے۔ دنیا کا کوئی شخص بھی آپ کو ثواب نہیں دے سکتا، ثواب صرف رب کی بارگاہ سے ملتا ہے، ثواب صرف رب کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ چاہے اس کے بندوں کو خوش کر کے ملے، چاہے وہ ماں باپ کو خوش کر کے ملے، خواہ وہ نماز پڑھ کے ملے، خواہ وہ درود شریف پڑھ کے ملے، کوئی بھی اس کی رضا کا ایسا کام ہو جائے، اس کی رضا کا کام کرتے وہ ہم کو ثواب دے دیتا ہے۔ اور وہ ثواب جو جمع ہوتے ہیں تو ثواب اس کی رحمت کو پانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور جب اس کی رحمت ملتی ہے تو اس کی رحمت کے صدقے میں جنت ملتی ہے۔
اور ہمیں جانا کہاں ہے؟ ہمیں جانا کہاں ہے؟ جنت میں. اور جنت میں جانے کے لیے ہمیں عمل کس کے لیے کرنے ہیں؟ اللہ کی، بس اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے. یہ یاد رکھیے، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. یہ منزل ہے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے کی ایک منزل ہے. ہم اس منزل پر چڑھنے کی اور اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جس کا اگر پوسٹ مارٹم کیا جائے اور خود ہم ہی سے پوچھا جائے تو آخر نتیجہ ہم ہی نکالیں گے، اور وہ نتیجہ نکلے گا کہ یار واقعی ایسا لگتا ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کیا نہیں تھا. اگر میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کیا ہوتا تو میری سوچ یہ نہ بنتی، میں یوں گھوم نہ جاتا، میں یوں محسوس نہ کرتا، مجھے یوں برا نہ لگتا، مجھے یوں خراب نہ لگتا، میں یوں آگے پیچھے نہ ہوتا. کیونکہ میں نے کسی فرد کے لیے، کسی شخص کے لیے عمل نہیں کیا تھا، میں نے عمل تو رب کے لیے کیا تھا. اور یہ بات خدا کی قسم درست ہے، اللہ تعالیٰ کسی نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. اگر ہم کوئی بھی نیکی کی نا، اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا. یہاں تک کہ کافر بھی جب کوئی اچھا عمل کرتا ہے نا تو اس کو بھی اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، اور اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے. مگر مومن کی یہ خصوصیت ہے کہ مومن کو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور اس کی نیکی کا بدلہ آخرت میں بھی ملتا ہے. کافر کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، غیر مسلم کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کو بعض اوقات اس کی نیکی کا بدلہ اچھے کام ان سے بھی ہوتے ہیں، ان کو اچھے کاموں کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، مگر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. اور مومن کا یہ ہے کہ مومن کو دنیا میں بھی نیکی کا بدلہ ملتا ہے، نیکی کا اجر ملتا ہے، نیکی کی برکت اور نیکی کا سب پھل نصیب ہوتا ہے. آپ جماعت سے نماز پڑھیں، آپ کو اس کی برکت دنیا میں نہ ملے تو کہیے گا. آپ لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اچھا سلوک کریں، باقاعدہ حدیثوں میں موجود ہے. اس کی عمر میں برکت ملتی ہے، یہ دنیا کا معاملہ ہے. اس کے رزق پہ برکت ملتی ہے، دنیا کا معاملہ ہے. اور دنیا اور آخرت کا دونوں معاملہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بری موت کو دور فرما دیتا ہے، اس کا رزق کشادہ ہوتا ہے. تو مومن جب کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں پر اجر عطا فرماتا ہے، نیکیوں کا پھل عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے پھل ہے، اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے ثواب ہے، اور اللہ اپنی رحمت سے اس کو جنت عطا فرماتا ہے. تو عمل کس کے لیے کرنا ہے؟ یہ سب سے بنیادی چیز ہے. ہم اس بات کی نیت تو کرتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کروں گا. جب اللہ کی رضا کے لیے کروں گا تو اب اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، اب میں لوگوں کے لیے نہیں کرتا. اگر لوگ میرے اس عمل کو برا، مطلب میری مذمت کرتے ہیں، تو میں نے لوگوں کی تعریف سننے کے لیے عمل کیا ہی نہیں تھا کہ میں لوگوں کی مذمت کی وجہ سے عمل چھوڑ دوں. کیونکہ لوگوں کی تعریف سننے کے لیے عمل کریں گے تو اب لوگ تعریف نہیں کریں گے تو یار لوگ کوئی تعریف تو کرتا نہیں، کیا فائدہ. جب لوگوں کی تعریف سننے کے لیے عمل نہیں کیا، کسی کی شاباشی لینے کے لیے عمل نہیں کیا، کسی کی حوصلہ افزائی سننے کے لیے عمل نہیں کیا، اور عمل کیا کس کے لیے؟ کس کے لیے عمل کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے. بتا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ اجر دینے والا ہے، اللہ ثواب دینے والا ہے، وہی جنت دینے والا ہے. اسی کی مدد سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں. تو جب سب کچھ اسی کے دست قدرت میں ہے تو پھر کسی اور کے لیے کیوں کریں؟ ہے یا نہیں ہے؟ کسی اور کے لیے کیوں کریں؟ پھر دین متین جس کو اس نے پسند کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام ہے. اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند کیا، اور پھر ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت نے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا اور اپنی محبت پانے کے بھی ہمیں طریقہ کار ارشاد فرمائے.
مثال کے طور پر قرآن میں خود رب کی محبت پانے کا، رب کی رضا پانے کا طریقہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب تم کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں رب کی رضا اور رب کی محبت چھپی ہوئی ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا باپ راضی اس سے رب راضی، اور جس سے باپ ناراض اس سے رب ناراض۔ اللہ نے اپنی رضا اور اپنی ناراضی باپ کی رضا اور باپ کی ناراضی میں رکھی، اللہ نے اپنی خوشنودی اور اپنی ناراضی ماں کی خوشنودی اور ناراضی میں رکھی ہیں، جس سے اس کے پڑوسی خوش ہوتے ہیں، پڑوسی جسے نیک سمجھتے ہیں۔ حدیثوں کے مضامین کے مطابق جو جب دنیا سے جاتا ہے اور جب اسے لوگ نیک سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ جنتی ہے، تو جس سے مخلوق خوش ہوتی ہے، مخلوق راضی ہوتی ہے، مخلوق جس کی نیکیوں پرہیزگاری کی گواہی دیتی ہے، اچھا ہونے کی گواہی دیتی ہے، اس کے لیے جنت ہوتی ہے، کیونکہ یہ امت یہ دنیا پر یہ گواہ ہے، یہ زمین پر گواہ ہے، اس کی بات کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، قرآن پاک کی تلاوت میں اللہ کی رضا ہے، اولاد کی درست تربیت میں اللہ کی رضا ہے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں اللہ کی رضا ہے، اسی طرح بے شمار نیکی کے کام ہیں، کچھ شمار ہی نہیں، قدم قدم پر اللہ نے اپنی رضا والے کام، قدم قدم پر اپنی رضا والے کام رکھے۔ یعنی ہم بیٹھے بیٹھے نیت اچھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب دے دیتا ہے، کوئی محنت نہیں، کوئی ٹائم نہیں گیا ہمارا، صرف بیٹھے بیٹھے نیت اچھی کر لی ہم نے، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ثواب دے دیتا ہے۔ گناہ کا تو آدمی ارادہ کرتا ہے لیکن اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا، رکا رہتا ہے جب تک گناہ کر نہ لے یا اپنے عزم کو پورا نہ کر لے۔ لیکن نیکی کی تو نیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کا اجر عطا کر دیتا ہے۔ نیکی کی نیت کرنا بھی تک نیکی ہے نا۔ تو سب سے بنیادی نیت کیا ہے؟ کہیں کیا ہے؟ کہیں کیا ہے؟ اللہ کی رضا، کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتا ہے نا، اب حسن اخلاقی کو لے لیجیے۔ اگر ہم نے حسن اخلاق اس لیے اختیار کی ہے کہ ہم اس کے ذریعے اللہ کی رضا پانا چاہتے ہیں۔ حسن اخلاق بہت بڑا موضوع ہے۔ عموماً ہمارے یہاں اچھے انداز سے ملنا، غمخواری کرنا، ملنسار مسکرا کر ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، کسی کے ساتھ غمخواری کرنا، ان تمام یہ چیزیں بھی حسن اخلاق میں شامل ہیں۔ جب یہ سارے کام ہم رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور کسی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ اللہ کی رضا۔ اس کا اجر و ثواب بھی کچھ اور ہے۔ یعنی ایک شخص کسی سے ملنے جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی طرف فرشتہ بھیجا، وہ انسان کی صورت میں اس شخص سے ملتا ہے اور اس شخص سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہاں فلاں سے ملنے جا رہا ہوں۔ کوئی کام نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، اور کوئی مقصد نہیں۔ کیوں جا رہے ہو اس سے ملنے کے لیے؟ کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کے لیے ملنے جا رہا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ خوشخبری ہے تیرے لیے، مطلب میں پوری حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، خوشخبری ہے تیرے لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تیری طرف بھیجا، اور تیرا یہ عمل کہ تو صرف رب کی رضا کے لیے اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو تیرا عمل اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر جنت واجب کر دی ہے۔ جنت واجب کر دی ہے۔ تو رب کی رضا کے لیے
اللہ کی رضا کے لیے جب آپ کوئی کام کریں گے نا، اس کے لیے بہت خوبصورت سی ایک بات سامنے آتی ہے کہ جب بندہ پھر اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کون دیکھ رہا ہے اور کون نہیں دیکھ رہا، کون سن رہا ہے اور کون نہیں سن رہا، کسی کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ مطلب خالی میری یہ کوئی فضیلت یا میری کوئی شہرت کی بات یا میری کوئی ایسی عزت کی بات اس کو پتہ چلے۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ یار کوئی ہمارے کسی کام سے کوئی فرق پڑ جاتا ہے، کسی میں کوئی نمازی بن جاتا ہے، کوئی نیکی کا کام اچھا ہو جاتا ہے، تو ہماری ایک خواہش ہوتی ہے کہ یار اس کو بھی پتہ چلے، اس کو بھی پتہ چلے۔ کوئی جھوٹے بہانے ادھر ادھر کی ترکیب بنا کر، کوئی ادھر ادھر نیت کھینچا کر SMS کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، میل فارورڈ کر دی کہ یار یہ میری بہار آئی ہے۔ اب یہ بہار آئی ہے، میں نے آپ کی بہار پڑھ لی، میں نے واہ ہی کہنا ہے نا، میں نے کیا کہنا ہے؟ واہ کیا بات ہے یار آپ کی، یہی کر رہے اور کیا کروں گا میں کیا؟ لیکن اس میں ایک ڈر ہے کہ اگر یہاں پر حب جا ہوئی یا اللہ نہ کرے کوئی دکھاوا ہوا یا کوئی اور فاسد یا باطل نیت ہوئی، تو وہ اجر جو اس عمل سے رب کی بارگاہ سے ملنا ہے، وہ اجر ضائع نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس رب نے ثواب دینا ہے، اس عمل پر جس رب نے جنت دینی ہے، اس عمل پر جس رب نے اپنی رحمت سے ہم پر اپنا کرم فرمانا ہے، وہ رب تو جانتا ہے نا کہ تم نے کیا کیا، تم نے کتنوں کو بے نمازی کو نمازی بنایا، تم نے کتنوں کو نیک بنایا، تم نے کتنے غیر مسلمان کیے، وہ تو رب تو جانتا ہے نا، تو ثواب تو رب دے گا نا۔ آخر لوگوں کو بتانے پر کیا؟ اگر ہم تنہائی میں بیٹھے اکیلے بیٹھے ہیں تو آخر اکیلے میں قرآن کھولنے کا کیوں جی نہیں چاہتا؟ لوگوں کے بیچ میں قرآن کھولنے کا جی کیوں چاہتا ہے؟ اکیلے میں اوراد و وظائف، درود شریف، اشراق و چاشت و اوابین وغیرہ پڑھنے کا جی نہیں چاہتا، لوگوں کے بیچ میں کیوں چاہتا ہے؟ اکیلے میں نگاہیں نیچی رکھنے کی یا اس طرح کی کوئی اور نیکی کی مقاصد کے تحت یا نیکی پانے کے تحت اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ان اعمال کو بجا لانے کا ذہنی بندہ لوگوں میں کیوں بنتا ہے؟ گھر کے اندر مسکراہٹ اور حسن اخلاق کا مظاہرہ نہیں ہوتا تو عام لوگوں میں کیوں ہوتا ہے؟ سنت کے مطابق تمام ترکیبیں لوگوں میں ہوتی ہیں، اکیلے میں کیوں نہیں ہوتی؟ بہت سارے سوال ذہن میں پیدا ہوں گے جب ہم اپنے اس نیت کو درست کرنے کو، یہ بھی نیت درست کرنے کی حاجت ہے، کون سی؟ کہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے، اس نیت کو درست کرنے کی حاجت ہے۔ نیت تو کرتے رہیں گے ہم، بات تکلف نیت کریں گے، مگر واقعی اس نیت کو درست کرنے کی حاجت ہے۔ یہ ایک بہت بڑی منزل ہے، یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، یہ ایک بہت بڑی پہچان ہے، یہ ایک بہت بڑی معرفت ہے جس کو واقعی ایک مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر مسلمان اس بنیادی بات ہی کو نہ سمجھا کہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے، یہ بنیادی بات ہے، بہت بنیادی بات ہے۔ گھر سے نکلتے وقت، باہر جاتے وقت، کام پر جاتے وقت، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، بچوں سے پہلے، بچوں کے بعد، ماں باپ کے ہوتے ہیں، ماں باپ کے بعد، نماز کے پہلے، نماز کے بعد، نماز کے اندر، عبادت کے اندر، معاملات کے اندر، عقائد کے اندر، اخلاقیات کے اندر، ہر حوالے سے ہمیں غور ایک بات پر کرنا ہے کہ میرا یہ عمل اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ میں نے امامہ باندھا اللہ کے لیے باندھا؟ کس کے لیے باندھا؟ اگر رب کی رضا کے لیے باندھا ہے تو میں قریب ہوں یا دور ہوں؟ امامہ باندھنا سرکار کی سنت ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہے یا نہیں ہے؟ امامہ باندھنا کس کی سنت ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم نے امامہ باندھا اس نیت سے، جس نے امامہ باندھا اس نیت سے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے داڑھی رکھ رہا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہوں۔ اب جب اللہ کی رضا کے لیے اس نے وہ عمل کرنے کی کوشش کی، اس عمل کرنے پر وہ آمادہ ہوا، وہ عمل کرنے والا بن گیا، اب وہ کہیں بھی ہے، اللہ کی رضا تو اس کے ساتھ ساتھ ہے نا، اللہ تو اسے دیکھ رہا ہے نا، یعنی اس نے فلاں منصب کے لیے، فلاں ذمہ داری کے لیے یا فلاں کسی اور مقصد کے تحت کوئی ملاوٹ نہیں ہے اس کی نیت میں، کوئی کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے، خالص ہے وہ۔ خالص سمجھتے دودھ خالص کیسے ہوگا
کہ اس میں پانی کے قطرہ بھی نہ ڈالا جائے، خالص ہے وہ، بالکل خالص، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے اس کی، اس نیت میں، اس کے عمل میں. وہ جہاں بھی ہے، جدھر بھی ہے، جس رب کے رضا کے لیے اس نے عمل کیا، وہ رب تو اس کو ہر وقت ہر گھڑی اس جگہ پر دیکھ ہی رہا ہے نا، اس کی نظر سے کوئی اوجھل ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر آخر کیا بات ہے کہ ہم کوئی عمل کرتے کرتے جب ہمارا عمل چھوٹ جاتا ہے، ہمارا عمل کم ہو جاتا ہے، ہم اس عمل سے پیچھے چلے جاتے ہیں، تو ہمارے ذہن اور دماغ کے اندر ایک گھنٹی نہیں بجتی، یار یہ کیوں ہو گیا، کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے میرے سے. ہم صرف اس پر غور کرنا شروع کرتے ہیں نا، اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا میرے سے، اچھا خاصا میں تہجد کے لیے اٹھتا تھا، آج کیا ہو گیا یار. اب بندہ نا یوں بیٹھ کر غور کرے، کیا ہو گیا یار، کسی کی دل آزاری تو نہیں کر دی تھی میں نے، کوئی شبے والی چیز یا حرام چیز کھا تو نہیں لی ہے یار، کوئی چغلی تو نہیں ہو گئی میرے سے، بدگمانی تو نہیں ہو گئی ہے، کسی کی غیبت تو نہیں کر بیٹھا تھا میں. اب سوچتا رہے، بھائی کوئی تو وجہ ہے نا، آخر یہ اتنی بڑی سعادت جو تہجد کی تھی میری چلی گئی، آج میں نہیں اٹھ سکا، اس کی کوئی تو وجہ ہوگی. اس وجہ پر غور کرے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گر گرا کر دعا کرے، یا اللہ یہ تہجد کی نعمت تیرے کرم سے ملی، تیری قسم میرا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں، میرا کوئی کردار نہیں ہے، یہ تیری رحمت سے ملی، یہ تلاوت کی سعادت تیری رحمت سے ملی، یہ اوراد و وظائف درود شریف پڑھنے، نماز با جماعت پڑھنے، اور یہ ساری عبادتیں اور جو کچھ نیکیاں کر پاتا ہوں مولا صرف تیری رحمت سے ہے، میرا کوئی عمل نہیں ہے. یہ نیکی چھٹتی نظر آ رہی ہے، یہ جاتی نظر آ رہی ہے، میرے گناہ معاف کر، میری خطائیں معاف کر، مجھ سے درگزر فرما، اور مجھ سے یہ سعادت چھین مت مولا. اللہ کے حضور دعا کرے، گر گرا کر دعا روز کرے. کتنے بزرگوں کے میں جو کہہ رہا ہوں، کتنے بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں اس موضوع کے اوپر. صرف ایک بدگمانی کی وجہ سے ایک بزرگ کی 40 دن تک تہجد کی نماز، وہ 40 دن تک تہجد کی نماز سے محروم کر دیے گئے، ایک بدگمانی. نہ جانے ہم تو کتنی بدگمانیاں کرتے ہیں، کوئی ہمارے خلاف سازش کرے یا نہ کرے، ہم بدگمانیاں کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف ہی سازشیں کرتا رہتا ہے، یہ ہمارے خلاف ہی باتیں کرتا رہتا ہے، یہ ہمارے خلاف ہی پلاننگ بناتا رہتا ہے. ارے کیا ضرورت ہے، تم نے اپنے آپ کو اتنا بڑا کیوں سمجھ لے کہ تمہارے خلاف کوئی سازشیں بھی کرے گا؟ کیا اہمیت ہے، کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے تمہاری؟ مطلب میں یہ بولوں یار میرے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، اس کا مطلب میں کوئی امپورٹنٹ آدمی ہوں نا. ایک عام آدمی کے خلاف تھوڑی کوئی سازش ہوتی ہے، عام آدمی کے خلاف کوئی تھوڑی پلاننگ ہوتی ہے. تو میں اپنے بارے میں گویا کہ اتنا بڑا بن گیا، میرے خلاف کوئی سازش ہوں گی، کیا سازش ہوگی؟ سیدھی سیدھا اگر تم سے بات کر لے گا، کیا بگاڑ لو گے کسی کا؟ بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں میں. کیوں سازش ہوگی تمہارے خلاف، کیوں پلاننگ ہوگی تمہارے خلاف؟ دنیا میں اور کو کام ہے یا نہیں ہے کہ تم ہی رہ گئے کہ لوگ تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، صرف تمہارے کو نظر بد لگے گی، صرف تمہارے خلاف ہی جادو ہوگا، صرف تمہارے خلاف ہی مطلب کہ ساری کاروائیاں ہوں گی اور کچھ بھی نہیں ہے. اس طرح کی جب سوچ ہم پیدا کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری خطائیں، ہمیں ہماری غلطیاں، ہم پر ہمارے گناہ، اس کا دروازہ کھلے گا. اور خوش نصیب ہے وہ شخص جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا دروازہ کھول دے کہ اس کو اس کے عیب نظر آئیں. یہ یاد رکھیے گا، یہ کتابوں میں لکھی یہ بات ہے. وہ انسان بڑا خوش قسمت ہے، وہ انسان بڑا خوش بخت ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں کے دیکھنے کا دروازہ کھول دے. کیونکہ عموماً ہماری نظر دوسروں کے عیبوں پر پڑی ہے. ہم جب کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنی قراءت پر امام کی قراءت کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ امام کی قراءت سے اپنی قراءت چیک کر رہے ہوتے ہیں. یار میری نماز صحیح ہے یا نہیں ہے، میری قراءت صحیح ہے یا نہیں ہے. ہم ہمیشہ دوسروں کی چیکنگ میں ہی لگے ہوئے ہیں کہ وہ یوں کر رہا ہے، وہ یوں کر رہا ہے، وہ یوں کر رہا ہے، وہ یوں کر رہا ہے. پھر اگر وہ شخص کوئی ناجائز و حرام کام نہیں کرتا، نارمل سا مطلب کوئی ایسے کام چھوڑ دیتا ہے جس کام کے چھوڑنے میں اس کی کوئی شرعی گرفت نہیں ہے، ہم بیٹھ کے اس کی شرعی گرفت کر رہے ہوتے ہیں، ہم بیٹھ کے اس پر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. اور جبکہ اس نے جو کام چھوڑا اس پر تو اس کی کوئی شرعی گرفت تھی نہیں،
لیکن ہم جو اس پر تبصرہ کر رہے ہیں نا، ہم پر شرعی گرفت شروع ہو گئی۔ تو اس طرح کے بہت سارے افعال ہم سے ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غلطی سے ایک کھجور اپنی سمجھ کے کھا لی، کئی دنوں تو ان کو نماز کی لذت چلی گئی۔ تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ نماز کی لذت چلا جانا، یقین مانی یہ سوچنے کی باتیں عرض کر رہا ہوں میں، صرف ایک تبصرہ اور فلسفہ نہیں ہے، یہ سوچنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جو کتابوں میں نماز کی لذت پڑھی، میں نے کتاب میں جو قرآن کی لذت پڑھی ہے، میں نے کتاب میں جو سجدوں کی لذتیں پڑھی ہیں، میں نے کتاب میں جو ذکر و اذکار کی لذتیں پڑھی ہیں، میں نے کتاب میں جو درود شریف کی لذتیں پڑھی ہیں، میں نے کتابوں میں جو تقوی اور پرہیزگاری کی لذتیں جو پڑھی ہیں، ان کے کرنے والوں کے جو مزے پڑھے ہیں، ان کے کرنے والوں کی جو کیفیتیں پڑھی ہیں، یار وہ لذتیں، وہ کیفیتیں، یہ سب کہاں ہیں؟ کر تو میں بھی رہا ہوں، متقی تو میں بھی کہلاتا ہوں، پرہیزگار تو میں بھی کہلاتا ہوں، عاشق رسول تو میں بھی کہلاتا ہوں، بہت کچھ تو میں بھی کہلاتا ہوں، لیکن میں خود سے تو پوچھوں کہ یار لوگ تو، اب میں خالی اسی لذت میں پڑ گیا ہوں کہ مجھے لوگ نیک سمجھیں، یہ بھی ایک لذت ہے، مجھے پرہیزگار سمجھیں، یہ بھی لذت ہے، مجھے لوگ مان سمان عزت دیتے، یہ بھی ایک لذت ہے نا۔ میں کیا ان لذتوں میں اتنا کھو گیا کہ ان عبادتوں کی لذت کو ہی بھول گیا جس عبادت کا حسن ظن رکھ کر مجھے لوگ عزت و شہرت دے رہے ہیں، مان و منصب دے رہے ہیں؟ میں اس لذت پہ چلا گیا اور اس لذت کو بھول گیا جو اصل میں اللہ کی رضا پانے والی لذت تھی، بلکہ میں اس لذت میں چلا گیا جو اللہ کی بارگاہ سے دور کرنے والا راستہ ہے۔ پھر ایسے شخص کا نام نیکوں کی لسٹ میں نہیں، ایسے شخص کا نام منافقوں کی لسٹ میں لکھا جاتا ہے۔ تو بات ہماری چلی تھی کہاں سے کہ اللہ کی رضا کے لیے نیت ہم نے کرنی تھی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے عمل کروں گا، اور جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے اس کا عمل لوگوں میں ہو یا اکیلے میں ہو، اس کا عمل ایک سا رہتا ہے۔ وہ لوگوں میں بھی، وہ اکیلے میں بھی عمل اس سے زیادہ نہیں کرتا کہ مجھے لوگوں میں چونکہ کرنا ہے اس لیے میں اکیلے میں بھی تو کروں۔ تو یہاں بھی لوگ ہی آ گئے، اللہ کی رضا یہاں سے بھی نکلتی نظر آ رہی ہے۔ وہ کچھ بھی نہ سوچے سوائے اس کے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے کام صرف رب کے لیے کرنا ہے، میں نے عمل صرف رب کے لیے کرنا ہے۔ کوئی آئے یا نہ آئے، میں نے درس کس کی رضا کے لیے دینا ہے، کوئی سفر کرے یا نہ کرے، میں نے مدنی قافلوں میں سفر کس کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا۔ دعوت اسلامی کا تنظیمی کام یہ اللہ کی رضا پانے کا ذریعہ ہے۔ تنظیم کچھ اور نہیں ہے، تنظیمی سوچ کہتے ہیں، تنظیمی سوچ، تنظیمی کام، تنظیمی میٹر، یہ کچھ اور نہیں ہے۔ اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو کوئی تنظیم نہیں ہے۔ تنظیم ہے ہی تب جب اللہ کی رضا ہے۔ اگر اس امر میں اللہ کی رضا لینا چاہتے ہو تو تنظیم ہے، تب دعوت اسلامی ہے۔ تنظیم کچھ اور نہیں ہے۔ تنظیم کا آ جانا، تنظیمی سوچ بن جانا، تنظیمی ذہن ہو جانا، تنظیم کے لیے کرنا، تو تنظیم کے لیے کرنا کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر صرف تنظیم اللہ کی رضا کے علاوہ تنظیم کا کوئی کام کیا تو وہ کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، تو وہ کام کیا فائدہ دے گا آپ کو اور مجھے؟ بھائی میری تنظیمی ذمہ داری ہے کہ میں اس وقت آ کر بیان کروں، تو میں کیوں آیا ہوں؟ کیا تنظیمی ذمہ داری کیوں ہے؟ اور میں نے تنظیمی ذمہ داری کیوں قبول کی؟ چلو بھائی مجھے کسی نے تو کام دیا نا، یہ میں نے تنظیمی ذمہ داری کیوں قبول کی ہے؟ اسی لیے نا کہ میں اس کے ذریعے اللہ کی رضا پاؤں، اور تو کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کے جتنے بھی تقاضے ہیں، اس کے جتنے بھی ضروریات ہیں، اس کی جتنی بھی اہمیت ہے، اس کے جو اصول ہیں، ان پر میں عمل پیرا ہونے کی کوشش کروں گا اور عمل کروانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن میری ذمہ داری کی اصل وجہ یا میری ذمہ داری قبول کرنے کی اصل وجہ یا تو اگر شہرت ہے یا عزت ہے یا منصب ہے کہ رب کی رضا ہے۔ اگر رب کی رضا ہے تو پھر بندہ عمل کرتا ہے، بس اس کو نتیجہ ملے یا نہ ملے وہ نیکی کی دعوت عام کرتا ہے۔ اس کی کوئی سنے یا نہ سنے وہ سنانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو رب کی رضا پانی ہے، اس کو رب کی رضا پانی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ ایک بزرگ کے بارے میں سنتے ہیں
کہ انہوں نے بیان کیا، بہت سارے لوگ تھے ان کے بیان میں، بیان کیا اور بیان ختم ہو گیا، لوگ بھی چلے گئے، حضرت بھی جانے لگے۔ ایک شخص دوڑا ہوا آیا، حضرت بڑی دور سے آیا تھا بیان سننے کے لیے، بیان تو ختم ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا بیٹا پھر بیٹھو، میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت آپ اتنوں کو بیان کر رہے تھے، اب مجھ اکیلے کو بیان کریں گے؟ ارشاد فرمایا بیٹا جس کو راضی کرنا ہے وہ بھی تو ایک ہی ہے، وہ بھی تو ایک ہے، اسی رب کو راضی کرنا۔ اور میں اس رب کو راضی کرنے کے لیے ابھی نا آواز ہم دیکھتے ہیں، جب ایک ہوتا ہے تو آواز بیٹھ جاتی ہے، جب زیادہ ہوتا ہے تو آواز کھل جاتی ہے، کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو تبدیل ہو جاتی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہو تب تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہمارے آنسو لوگوں کی واہ واہ کے لیے ہو گئے، ہماری آہو زاریاں، ہمارے اتار چڑھاؤ، لفظوں کا اتار چڑھاؤ، ہماری آواز کا اتار چڑھاؤ، ہمارے مزاج کی تبدیلیاں، یہ سب لوگوں کی تعریفوں کی نظر ہو گئی ہیں۔ ہم رب کے لیے کب جئیں گے؟ ہماری زندگی کے 30 40 50 سال لوگوں کے لیے نکل گئے، ہم اللہ کے لیے کب جئیں گے؟ ہم اللہ کے لیے کب اٹھیں گے؟ ہم اللہ کے لیے کب چلیں گے؟ ہم اللہ کی رضا کے لیے کب کھائیں گے؟ ہم اللہ کی رضا کے لیے کب بولیں گے؟ ہم اللہ کی رضا کے لیے کب کریں گے؟ ہم رب کو راضی کرنے کے لیے کب کریں گے؟ ہماری کب یہ سوچ کامل سوچ بنے گی کہ بس اس عمل سے میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں؟ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے یہ سوچ بھی ہماری پتہ نہیں کیوں بنتی ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہی ہے۔ عزت و ذلت اس کے دستے قدرت میں ہے۔ ایک شخص لاکھ پردوں میں چھپ کر نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں میں اس کی نیکی کو مشہور کر دیتا ہے۔ ایک شخص لاکھ پردوں میں چھپ کر گناہ کرتا، اللہ تعالیٰ لوگوں میں اس کے گناہ کو مشہور کر دیتا ہے۔ وہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ جو چیز چھپتی ہے تو چھپانے والا رب ہے، اگر وہ کھل جاتی ہے تو کھولنے والا بھی رب ہے۔ ہم تو نرے محتاج ہیں، نرے لاچار ہیں۔ ہمارے تو پیٹ میں گھر پر ہو جائے تو ہم پڑ جاتے ہیں، ہمارے سر میں درد ہو جائے تو ہم سو جاتے ہیں، ہماری آنکھیں ساتھ نہ دیں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہماری زبان ساتھ دے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ زبان بولتی ہے کہ اس رب نے اس کو بولنے کی طاقت دی ہے، آنکھ دیکھتی ہے اس سے اس کو دیکھنے کی طاقت دی ہے، کان سنتے ہیں کہ اس سے سننے کی طاقت دی ہے، دماغ کام کر رہا ہے کہ اس سے کام کرنے کی اس کو طاقت دی ہے، پاؤں چل رہے ہیں کہ اس سے اس کو چلنے کی طاقت دی ہے۔ ہمارے کب پاؤں بند ہو جائیں، کب ہاتھ رک جائے، کب کس پر فالج کا اٹیک ہو جائے، کب کوئی ہارٹ اٹیک ہو جائے، کب کون اندھا ہو جائے، کب کون بیرا ہو جائے، کب کون گنگا ہو جائے، کب کوئی محتاج ہو جائے، چلتے چلتے کس کے ساتھ کیا آفت آ جائے، کیا مصیبت، کیا پریشانی آ جائے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہم نرے محتاج، اس رب کے محتاج بندے ہیں۔ اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہم کو رزق دے، کوئی نہیں ہے جو بیماروں کو شفا دے، ارے کوئی نہیں ہے اس کے سوا جو گناہوں کی مغفرت کر دے۔ قرآن واضح طور پہ کون ہے جو تمہارے گناہ معاف کرے سوائے اللہ کے؟ سوا اللہ کے کوئی نہیں ہے جو ہمارے گناہ معاف کر سکے۔ اس رب کریم، اس پیارے اللہ کے لیے عمل کریں جو باوجود اتنی نافرمانیوں کے ہم کو رزق دے رہا ہے، باوجود اتنی نافرمانیوں کے وہ ہمیں رسوا اور ذلیل نہیں ہونے دیتا، باوجود اتنی نافرمانیوں کے ہمیں محتاج نہیں کرتا ہے۔ ہمیں ہوا مل رہی ہے، پانی مل رہا ہے، بھوک لگتی تو کھانا مل جاتا ہے، پیاس لگتی تو پانی مل جاتا ہے، کھانا کھاتے ہیں، ہضم ہو جانے کی طاقت کسی میں بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا ہضم کر سکے۔ جب تک اللہ تبارک تعالیٰ کو حکم نہیں ہوگا تمہارا کھانا ہضم نہیں ہو سکتا۔ تم نے پانی پیا، جب تک اللہ کو حکم نہیں ہوگا پانی باہر نکل بھی نہیں سکتا۔ یہ پانی اندر ہی رک جائے، اس کی تکلیف کو کون نہیں سمجھ سکتا۔
یہ کھانا اندر رک جائے نہ نکلے، تو جب یہ کھانا باہر نہیں نکلتا کھانے کے بعد، اس کی تکلیف وہی سمجھتا ہے جس کا کھانا اندر رک گیا۔ پانی اندر رک گیا، اس کی تکلیف وہی سمجھ سکتا ہے جس کا پانی اندر رک گیا۔ اور پانی نہیں رکتا، اور بغیر کسی سوچ سمجھ کے اچانک وہ پانی نکلتا رہتا ہے باہر، اس کی تکلیف بھی وہی سمجھتا ہے، بیٹھے بیٹھے پیشاب نکل جاتا ہے یا نہیں ہے؟ یہ وقت پر نکلتا ہے، وقت پر نہیں نکلتا۔ یہ پیشاب کے نکلنے سے پہلے ایک سوچ ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ مجھے پیشاب کا خیال آتا ہے، پھر میں جا کر ایک پراپر جگہ پر جا کر میں پیشاب کرتا ہوں، ورنہ کتنوں کا پیشاب بستر پہ نکل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی اتنی رحمتیں، اتنی کرم نوازیاں ہیں۔ جب سونے لگتے تو نیند آ جاتی ہے، یقین مانیے، جس کو نیند نہیں آتی اس سے پوچھو کہ نیند کی نعمت کیا ہے، جو اٹھنے کے بعد بھی ایسے ہی ہوتے جیسے سوئے نہیں تھے۔ اتنی نعمت اس رب نے دی ہے، ہم اس رب کی نافرمانی کریں، درست نہیں ہے۔ اس رب کو راضی کرنے والے کام کریں، اور اپنے ہر عمل میں ہم اپنے رب کی رضا کو لائیں، صرف رب کی رضا کو لائیں، کہ میرا عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ فیضان ریاض الصالحین ہے نا، یہ کتاب، اس میں نیتوں کا شروع میں باب ہے۔ اگر ہم اس میں نیتوں کے باب کو پڑھیں نا، اب جیسے کہ میں نے یہ صفحہ کھولا اور میرے سامنے لکھا ہوا ہے اخلاص اور نیت کا بیان، اس کا پہلا بیان ہی یہی ہے، اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ اب اللہ کرے کہ ہم مطالعہ کرنے والے بن جائیں، اسٹڈی کرنے والے بن جائیں۔ جو پڑھتے نہیں ہیں نا، ان کو اس کے مطابق سمجھ ہی نہیں پڑتی کہ یہ ہے کیا۔ اب آپ دیکھیے، حدیث میں سناتا ہوں آپ کو، اسی فیضان ریاض الصالحین کے صفحہ نمبر 28 پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت کچھ مہر بند صحیفے اللہ کی بارگاہ میں نصب یعنی پیش کیے جائیں گے، مہر بند۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، یہ چھوڑ دو اور یہ قبول کر لو، یہ چھوڑ دو اور یہ قبول کر لو۔ فرشتے عرض کریں گے، یا رب تیری عزت کی قسم، ہم تو اس میں خیر ہی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، ارشاد فرمائے گا، یہ اعمال میرے غیر کے لیے کیے گئے تھے، آج میں وہی عمل قبول کروں گا جو میری رضا کے لیے کیے گئے تھے۔ یقین مانیے، یہ بہت غور کرنے کی، بالخصوص دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے والے، ذمہ دار، نگران، مبلغ، بیان کرنے والے، دعا کرنے والے، ذکر کرنے والے، نیکی کی دعوت دینے والے، مدنی مشورہ کرنے والے، شعبہ جات دیکھنے والے، شعبہ جات سنبھالنے والے، ہر ایک کے لیے، یعنی جتنی بڑی ذمہ داری ہے نا، اتنا ہی زیادہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے وقت کی بھی قربانی دیتا ہے، گھر بار کی قربانی دیتا ہے، مال و دولت کی قربانی دیتا ہے، کاروبار کی قربانی دیتا ہے، ساری قربانیاں دیتا ہے، آرام تک کی قربانیاں دیتا ہے۔ مگر تم خدا کی قسم کھا کر بولو یار، یہ ساری قربانیاں دینے کے بعد میں جب رب کے حضور میرے اعمال پیش ہوں اور میرے اعمال کو یہ کہہ کر نکال دیا جائے گا یہ میرے لیے نہیں تھے، کتنی بڑی محرومی ہے یار، ہر اس شخص کے لیے جس کا عمل یہ کہہ کر نکال دیا گیا کہ یہ میرے لیے نہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ عمل اس کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کپڑا بناتے تھے، اور بہت خوبصورت، اور اپنی ساری کاریگری جس کو کہتے ہیں نا مہارت، ساری مہارت اس کپڑے کو، اس کی خوبصورتی اور اس کی بناوٹ اور اس کی مضبوطی میں آپ نے صرف کر دی، ساری اپنی صلاحیتیں اس میں صرف کر دی، اور اپنے طور پر ایک بہترین چیز بنا کر بازار میں دکاندار کے پاس لائے۔ دکاندار نے جب دکاندار ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، دکاندار بہت تجربے کار ہوتا ہے، بہت زیادہ تجربے کار ہوتا ہے دکاندار کیا، ایک اپنے، کیونکہ وہ روز کا روز بیچ رہا ہوتا ہے نا، اور ہر طرح کا مال بیچ رہا ہوتا ہے۔ جب اس کے ہاتھ میں وہ چیز آئی تو
تو دکاندار نے اس کو الٹ پلٹ کے ادھر دیکھا، کہا کہ اس کی قیمت اتنی ہے، کم قیمت لگائی۔ مثال کے طور پر وہ سمجھتے تھے کہ یہ 1000 روپے کا بکے گا تو اس کو 100 روپے قیمت لگا دی۔ یار یہ تو اتنا قیمتی ہے، تو اس نے اس میں سے اپنے دیکھیں اس میں یہ بھی کمزوری ہے، اس میں یہ بھی کمزوری ہے، اس میں یہ بھی کمزوری ہے، کئی قسم کی کمزوریاں اس کپڑے سے نکال کر اس سے بتا دی۔ بس وہ کمزوری سننا تھا کہ وہ بزرگ رو پڑے۔ تو بزرگ روئے نا، اس پر اس دکاندار کو بڑی حیرت ہوئی، کہا حضرت آپ ناراض ہو گئے، آپ رو کیوں رہے؟ میں قیمت بڑھا دیتا ہوں بھائی۔ حضرت نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے تیری قیمت کم کرنے پر میں رو رہا ہوں؟ پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میں نے اس کام کو کرنے میں اپنی ساری طاقت، ساری صلاحیت صرف کر دی، مگر جب یہ چیز کسی باریک بین کے ہاتھ میں آئی تو اس نے کئی کمزوریاں نکالی۔ میں اس بات پر سوچ رہا ہوں کہ میں نے اللہ کی عبادت کرنے میں تو اپنی ساری صلاحیتیں تو صرف کر دی، کل بروز قیامت جب اللہ کے حضور میرے اعمال پیش کیے جائیں گے تو نہ جانے میری عبادت کا کیا بنے گا، کتنی کمزوریاں میری عبادت سے نکال کے، کہیں میری عبادت کو نکال کے باہر نہ پھینک دیا جائے۔ بس اس بات کا تصور اڑا رہا ہے۔ اے وقت کی قربانی دینے والوں، نیند کی قربانی دینے والوں، مال کی قربانی دینے والوں، اگر اللہ تعالیٰ نے عمل قبول نہیں کیا، اس رب کی قسم کوئی بھلائی نہیں ہے، بھلائی ہے ہی اسی میں کہ رب قبول کرے، بھلائی ہے ہی اسی میں کہ رب راضی ہو جائے، صرف رب راضی ہو جائے۔ جو رب کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اس کی اڑان، اس کے کام کرنے کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ نتیجے پر غور نہیں کرتا، نتیجہ ملتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، مگر نتیجے پر اس کے کام کا بڑھنا یا گھٹنا نہیں ہوتا۔ حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام نے کم و بیش سارے 900 برس تک تبلیغ دین فرمائی، نتیجہ نہیں نکلا جیسا 100 آدمی بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کام روکا نہیں، کا عمل جاری رہا، یہاں تک عذاب الہی آ گیا۔ تو کرنے والے کام کرتے ہیں، خلفائے راشدین کام کرتے چلے گئے، کرتے چلے گئے، اللہ کی رضا کے لیے بڑھتے چلے گئے۔ اسلام کی راہ پر قربان ہونے والے صحابہ کرام کام کرتے چلے گئے، خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں کام کرتے چلے گئے۔ نتیجہ کیا؟ رب کی رضا لینی تھی۔ اگر میری جان جانے سے رب راضی ہو جاتا ہے تو کل نہیں ابھی چلی جائے، تو رب کی رضا ملے تو میں جنت میں جاؤں گا، رب کی رضا نہ ملی تو میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں جانے کی سب سے بنیادی چابی رب کی رضا ہے۔ اگر رب کی رضا بندہ لے کر قیامت کے دن حاضر نہ ہو سکا، وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ یہ جنت تو اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہے جس سے رب راضی ہے، جس سے رب راضی نہیں اس کے لیے جنت نہیں ہے، اس کے لیے جہنم کی سزا ہے۔ اور اگر ایمان پر نہیں مرا، کفر پر مر گیا تو جنت ہے ہی نہیں۔ جنت تو ہے ہی مسلمان کے لیے جو ایمان سلامت لے کر گیا، اور اگر اس کو گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں ڈالا گیا تو بھی مر گیا نا۔ ہم میں سے کوئی بھی جہنم کا ادنا عذاب بھی برداشت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہنم سے ڈرنا ہے کہ اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں ڈالے گا نا، جس سے اللہ راضی ہو اس کو تھوڑی جہنم میں ڈالے گا۔ تم کو اللہ کو راضی کرنا ہے کہ ہم جہنم کی آگ میں نہ ڈالے جائیں، ہمیں قبر میں عذاب نہ دیا جائے، نزا کی سختیاں ہم پر آسان کر دی جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے نا، جس سے اللہ راضی ہوگا اس کو نزا کی سختیاں آسان کرے گا، اللہ جس سے راضی ہوگا اس کا ایمان سلامت رہے گا، اللہ جس سے راضی ہوگا اس کو قبر میں عذاب سے بچا لیا جائے گا، اللہ جس سے راضی ہوگا قیامت کے روز اس کے حساب میں نرمی کر دی جائے گی، اللہ جس سے راضی ہوگا اس کو بلا حساب اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔
سارا معاملہ ہے کس کے اوپر؟ اللہ کو راضی کرنے پر، اللہ کی رضا پر ہے، اس کو راضی کرنے کے پر ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں، اس رب کو راضی کروں۔ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، نماز کا وقت ہوا، کس کے لیے اٹھنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، کمرے میں اب اکیلے ہیں، گھر میں بھی کوئی نہیں ہے، نماز کا وقت ہوا، کس کے لیے نماز پڑھنی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، کہ میری نماز نہ چھوٹ جائے یار۔ ضرور ہے کوئی دیکھے گا تبھی نماز پڑھوں گا، تو کھلا ریاکار ہے کہ جب لوگ دیکھے تب نماز پڑھے، اور جب لوگ نہ دیکھے تو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ کھلا ریاکار ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا ہے، اور ریاکار کے لیے ثواب نہیں ہے، ریاکار کے لیے عذاب ہے۔ تو قیامت کے دن اسی کا عمل قبول ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں کرے گا اس کو ثواب نہیں ملتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، توریت شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان لکھا ہے، جس عمل سے میری رضا مطلوب ہو وہ تھوڑا بھی زیادہ ہے، اور جس عمل سے میرے غیر کا قصد کیا گیا وہ زیادہ بھی تھوڑا ہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منقول ہے، اکثر چھوٹے اعمال کو نیت بڑا کر دیتی ہے، اور بہت سے بڑے بڑے اعمال نیت کی وجہ سے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ رب کریم اپنے کرم سے ہمیں اچھی اچھی نیت عطا فرمائے، اور ہمارا عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے، اور ہم اس کی رضا کے لیے عمل کرتے کرتے دنیا سے اس کی رضا پاتے پاتے رخصت ہو جائیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔